اور جس نے تھوڑی سی آنا دکھائی، تکبر دکھایا، تو پھر اس کا نشہ جو ہے موت اتار دیتی ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ آدمی کا ہر قسم کا نشہ اتر جاتا ہے۔ ہارون رشید کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے پہلے سمجھ لیا کہ مجھے مرنا ہے، تو اس نے بادشاہ تھا اور زبردست حکومت تھی اس کی، تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ بھئی میری قبر دکھاؤ جہاں مجھے تم دفن کرو گے۔ چنانچہ سب لے گئے اٹھا کر اس کو، قبر دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی، میرا مال بھی مجھے کام نہیں آیا اور میری بادشاہت بھی ختم ہو گئی۔ ساری دنیا میں کئی جگہوں پر اس کی حکومتیں تھیں، کئی بڑے بڑے کام کیے، اس کی بیوی نے جو ہے نہر زبیدہ کھدوائی، قصے مشہور ہے سارے کے سارے۔ قبر کو دیکھ کر اس نے یہ جملہ کہا کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ وقت ہے، جب تک آدمی دنیا میں ہے یہ اس کے پاس وقت ہے۔ ربانی لہریں چلے گی، وہ لہریں چلے، کوئی چیز دل میں بات کر جائے، کوئی چیز کان میں پڑ جائے، کوئی دل میں بیٹھ جائے، فوراً اس پر عمل کرو، خیر کی بات ملے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جوانی کی عمر میں ان کی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی۔ مال بہت تھا، باپ کی طرف سے بھی مال آیا، ماں کی طرف سے بھی مال آیا۔ ماں جو تھی ان کی شہزادی تھی، بہت بڑا رئیس کی بیٹی تھی، عبداللہ بن مبارک کی ماں۔ یہ مبارک جو ہے یہ بھی واقعی مبارک تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعی مبارک تھے۔ اصل میں ان کا قصہ یہ ہوا، آج میں عبداللہ بن مبارک کا مختصر قصہ سناؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے اپنے ایمانوں کو تازہ کرنا ہو تو حضرت عمر کے قصے سنو، عمر ابن عبدالعزیز کے قصے سنو، اور عبداللہ بن مبارک کے قصے سنو، اور امام احمد بن حنبل کے قصے سنو۔ یہ 4 علماء کے نام لکھتے ہیں۔ اب حضرت عمر، عمر ابن عبدالعزیز اور عبداللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل، یہ بڑے حالات سے لوگ گزرے ہیں۔ تو ان کے والد جو تھے مبارک، یہ غریب آدمی تھے، مال نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ سمندر کے کنارے جیسے لوگ ٹہلتے ہیں ویسے ٹہلتے تھے۔ ایک سیب انہیں نظر آ گیا، سیب کھا لیا انہوں نے، سمندر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، کھا لیا انہوں نے۔ اور ایسی کوئی چیز سمندر کے قریب میں سے کوئی ایسی ملے تو آدمی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سمندر تو یہ تو اللہ کا مہمان خانہ ہے، سب چیزیں سامنے سے آتی ہیں کرتی ہیں، تو بہت بڑا سمندر، جنگل میں کوئی نہیں، سیب کھایا۔ لیکن دل کے اندر ایک بات آئی کہ پتہ نہیں کس کا ہوگا۔ یہ تقوی کا معیار، کس کا ہوگا کس کا ہوگا۔ چلو بھی یہ نہر کہاں سے آتی ہے، فلاں جگہ سے آتی ہے، چلتے چلتے وہاں تک پہنچے، وہاں ایک باغ دیکھا، ہاں یہاں سے سیب گرا ہے اور تیرتا تیرتا یہاں آیا ہے۔ باغ میں گئے، ابھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا سیٹھ صاحب سے ملنا ہے۔ کیا کام ہے؟ بھئی مجھے 1 منٹ کا کام ہے ان کا، اور کچھ نہیں۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا کام ہے؟ یہ کہا نہیں، آپ ہماری ملاقات کرا دیجیے۔ سیٹھ صاحب اندر تھے، بلایا، اللہ والے آدمی تھے۔ وہاں بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی میں بس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، اب مجھے معاف کر دیجیے۔ سیٹھ نے کہا بھی کیوں معاف کروں؟ سمجھدار آدمی تھا، کیوں معاف کروں؟ نہیں، اس کا پیسہ دو، اجرت دو اس کی۔ اچھا مجھے پیسہ وہ لے لو۔ یہ کہہ نہیں تو ہماری چیز تھی، اب ہماری منہ مانگی اجرت دینی پڑے گی آپ کو۔ بہت بڑا خراسان کا یہ قصہ ہے۔ یہ ایران جو ہے، ایران یہاں باغات بہت ہیں، جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں کیسے باغات ہیں، شملہ میں باغات ہیں، یہ بہت باغات ہیں۔ ایران یہ ہرا بھرا ہے، ایران، یمن، اس طرف طائف۔
پھر عراق کے کچھ علاقے، پھر شام کا علاقہ تو ہے ہی، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا بیت المقدس، یہ ہرے بھرے ہیں، برکتی جگہ ہیں، اس لیے قرآن شریف میں کہا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل کی ہیں۔ تو چاچا میں آپ مجھ سے پیسہ لے لو، اس نے کہا پیسہ نہیں، ہمارے یہاں ملازمت کرنی پڑے گی آپ کو۔ سیٹھ سمجھا کہ اس سے ہمارا اندر ملازم کہاں ملے گا، ملازمت پر رہ گئے یہ مبارک۔ اب وہ سیٹھ جو ہے وہ دیکھتا رہا ان کی زندگی، رات کو تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، حساب بھی برابر رکھتے ہیں۔ تو سیٹھ کی ایک لڑکی تھی، کوئی اولاد نہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، یہ کہا بھی کیا کریں، بچی کے لیے کوئی داماد تو چاہیے اپنے کو، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، ماں نے کہا بہت اچھا، بچی نے بھی کہا بہت اچھا، شادی ہو گئی۔ اس سے جو ہے عبداللہ مبارک پیدا ہو۔ اب مال بہت تھا، ماں کی طرف سے مال آیا، پھر باپ کی طرف سے بھی آیا، پھر باپ وہ جو ساس سسر جو تھے وہ تو انتقال ہو گیا ان کا۔ اب یہ مال بہت آیا تو جوانی کے اندر انہوں نے مال کو غلط جگہ لگانا شروع کیا عبداللہ بن مبارک نے۔ ایک لڑکی تھی خراسان میں، وہ بھی خاندانی تھی، یعنی پاک صاف مال تھا، بعض مال گڑبڑ ہوتے ہیں نا، یہ صاف ستھرا مال تھا، ہر اعتبار سے صاف ستھرا تھا، خاندانی لڑکی تھی۔ کبھی اللہ توفیق دے گا تو اس کا بھی قصہ ہے کہ وہ کون تھی۔ اس کی نظر پڑ گئی عبداللہ بن مبارک پر، اور عبداللہ بن مبارک کی نظر پڑ گئی اس پر، دونوں میں محبت ہو گئی۔ جیسے سلمہ کی نظر پڑ گئی ہاشم پر، اور ہاشم کی نظر پڑ گئی سلمہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی بنی عبد المطلب پر دادی، عبد المطلب کی والدہ، تو وہ سلمہ تھی۔ عبد المطلب کی ماں کا نام تھا سلمہ، اور دادے کا نام تھا ان کا عبد المطلب کے دادا تھے ہاشم۔ کہ بازار میں جیسے جاتے تھے تو وہ نظر پڑ گئی، ہاشم کی نظر پڑ گئی سلمہ پر، وہ کچھ خرید رہی تھی، اور سلمہ کی نظر پڑ گئی ان پر، وہ جوڑ چل گیا، وہ جوڑ چلا 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 تو ایسا ہوا کہ شادی ہو گئی، اور نکاح میں اللہ نے اسے برکت دی کہ حضور پیدا ہو گئے۔ جیسے سالم مولا حذیفہ، یہ ابو حذیفہ جو تھی ان کی نظر پڑ گئی تثبیتہ پر۔ ابو حذیفہ رہتے تھے مکہ میں، تثبیتہ رہتی تھی یا مدینہ میں، جب میں اسلم کا قصہ سناتا ہوں یہودی کا، کہ تثبیتہ رہتی تھی مدینہ میں اور ابو حذیفہ رہتے تھے مکہ میں، یہ بھی آتے تھے مدینہ منورہ۔ مکہ اور مدینہ کا کچھ جوڑ ایسا رہا ہے کہ مکہ والے مدینہ ہمیشہ آتے رہتے تھے اپنے کھجورے لینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں، اسلام تو تھا نہیں، لیکن آنا جانا لگا رہتا تھا، اور مدینہ والے وہاں چلے جاتے تھے مکہ میں، بیت اللہ کی وجہ سے حرم ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اچھی جگہ ہے، وہ وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ یہ جوڑ رہا تو یہ ابو حذیفہ آ گئے مدینہ، تو ان کی نظر پڑ گئی تثبیتہ پر، اور تثبیتہ کی نظر پڑ گئی یہ ابو حذیفہ پر، ہو گیا جوڑ جم گیا۔ اس میں جو ہے سالم مولا حذیفہ قابو میں آئے۔ سالم مولا حذیفہ ان کے اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے خدمت کی اس کی، تو بہت بڑے قرآن کی خدمت کرنے والے بنے سالم مولا حذیفہ۔ جتنے بھی قاری ہیں دنیا میں سب کے استاد سالم مولا حذیفہ ہیں، جتنے بھی قاری ہیں دنیا میں، مصر کے ہو ہندوستان کے ہو، وہ چلتے 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 ان کی جو بات پہنچے کہ آخر میں سالم مولا حذیفہ پر۔ تو یہی معاملہ ہوا عبداللہ بن مبارک کا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے چچا زاد بہن تھی فاطمہ، ایک ہی بہن تھی، چچا زاد بہن، سارے بھائی ان کے بادشاہ وغیرہ تھے، یہ تو خاندانی تھے نہیں، تو چچا زاد بھائی یعنی خاندان مروان۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کی نگاہ پڑ گئی فاطمہ پر، اور فاطمہ کی نگاہ پڑ گئی عمر ابن عبدالعزیز پر، لیکن نکاح ہو گیا۔ اور نکاح ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوا تمہارے سامنے ہے کہ بنے عمر ابن عبدالعزیز۔ یہ معاملہ ہوا عبداللہ بن مبارک کا، لیکن یہاں نکاح تو نہیں ہوا، لیکن یہاں دوسرا معاملہ بنا
نظر پڑ گئی. نظر پڑنے کے بعد اب جوانے کے زمانے میں عبداللہ بن مبارک کہتے تھے بھئی مجھے جو ہے تجھ سے بہت محبت ہے, تو فلاں جگہ رات کو آ کر مجھ سے ملاقات کر لیا کر. تو روزانہ وہ لڑکی آتی تھی, وہ بھی خاندانی تھی, اور عبداللہ بن مبارک بھی پہنچتے تھے جوانے کے دنوں کے اندر. وہ بھی آتی تھی, یہ بھی جاتے تھے. خراسان پورا سویا ہوا ہے اور یہ دونوں عشق کر رہے ہیں, باتیں کرتے بیٹھتے. اس زمانے کے اعتبار سے جو ہدیہ ہدایے ہوتے وہ دیتے. زیادہ ہدیہ ہدایے عبداللہ بن مبارک لے کر جاتے, پیسہ بہت تھا ان کے پاس, اور وہ لڑکی بھی کم نہیں تھی. خدا کی شان, کئی راتیں ایسا معاملہ چلا, فلاں پل کے نیچے آ جانا, فلاں جگہ آ جانا. اور خراسان میں تو اس وقت میں بڑے بڑے علماء فقہاء, دینی درسگاہ تھی. جیسے ہمارے دیوبند کو دینی درسگاہ کہا جاتا ہے, دینی درسگاہ تھی. چنانچہ ایک رات ایسا ہوا, عبداللہ بن مبارک پوری رات جو ہے وہ انتظار کرتے رہے, وہ لڑکی نہیں گئی. تہجد کا وقت ہو گیا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی, ربانی لہریں. تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں, ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں, ہے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دوں. اعلان وہاں سے ہوتا ہے اور پہلے آسمان سے ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بھی اب آوے تب آوے, اب آوے تب آوے. تہجد کا وقت ختم ہو گیا اور خراسان کے اندر اذان, فجر کی اذانیں شروع ہو گئی. سب جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ مسجد سے اذان آ رہی, یہ مسجد سے آواز آ رہی, یہ مسجد سے آواز آ رہی. عبداللہ بن مبارک کھڑے ہوئے سن رہے. جب اذان ہو گئی تو ایک آواز آئی, اے عبداللہ اتنی راتیں تو نے لڑکی کے انتظار میں گنوا دی, ایک رات میرے لیے بھی تو دے دے. بس یہ آواز ہے, اتنی راتیں تو نے لڑکی کے انتظار میں ضائع کر دی, بھئی ایک رات مجھے بھی تو دے دے. اب عبداللہ بن مبارک دائیں دیکھ رہے ہیں, بائیں دیکھ رہے ہیں, آگے دیکھ رہے ہیں, پیچھے دیکھ رہے ہیں, اور مسلسل آواز آ رہی ہے. بھئی اتنی راتیں تو نے اس لڑکی کی محبت میں, اس کے انتظار میں گزار دی, ایک رات مجھے بھی تو دے دے. تو عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ کہا کہ میں اتنی راتیں اس لڑکی کے انتظار میں رہا, اور یہاں اللہ خود مجھے بلا رہا ہے, اذان کے ذریعے سے بھی بلا رہا ہے اور آمد دے کر بھی بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم. یہ بات ان کے دل کو چوٹ کر گئی. عبداللہ بن مبارک نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میں نے دے دی پوری زندگی تجھے, ایک رات نہیں دیتا, پوری زندگی دے دی. اور علماء نے لکھا ہے یہ وہیں سے روانہ ہو گئی. مال تو تھا, کافی ہیرے جواہرات اس لڑکی کو ہدیہ دینے کے لیے لے کر گئے تھے, مال بہت تھا. وہ جو ہدیہ دینے کے لیے لے کے گئے تھے, چلے تھے, وہی ہیرے جواہرات لے کر یہ وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. راستے میں ایک بہت بڑے اللہ والے ملے. ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرمایا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں. اچھا, بہت اچھا. یہ اللہ والے تھے, پیر تھے اس علاقے کے. یہ سمجھے کبھی یہ لونڈا کیا علم حاصل کرے گا, یہ لونڈا کیا علم حاصل کرے گا, لیکن اللہ اللہ ہے. اللہ کس سے کیا کام لے ہم نہیں کہہ سکتے. تو ربانی لہریں چلتی ہیں, جو اس کے ربانی لہروں میں آ گیا اللہ اسے اٹھا لیتا ہے, اور جو غافل ہوتا ہے اللہ اسے محروم کر دیتا ہے. دونوں روانہ ہوئے. خوب گرمی شروع ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بدلی آئی اور دونوں پر سایہ کرتی رہی, چلتے رہے. کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی. اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے. اور کچھ ہی دن انہوں نے بیوی کے ساتھ گزارے ہیں, کچھ ہی دن, جیسے ہاشم نے سلمہ کے ساتھ
کچھ ہی دن گزارے تھے. اس طریقے سے کہ عبداللہ نے بھی کچھ ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، لیکن چونکہ یہ جوان ہو چکے تھے، انہیں شکار کا بہت شوق تھا. عبداللہ کو بہت شوق تھا، یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا، وہ سن لو، پھر اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا. حادثہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی یہود نصارہ سے پہلے ذہن میں رکھو کہ مکہ مکرمہ میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے. نمبر 1 مشرکین مکہ، جو بت وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے. نمبر 2 اہل کتاب، یہود نصارہ، جن کو علم نجوم بھی تھا، تورات انجیل کے ماہر بھی تھے، اور انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہی آنے والا ہے، یعنی اسی جگہ آنے والا ہے مکہ مکرمہ میں. تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی انتظار میں تھے. نمبر 3 دیہات کے لوگ، قرب و جوار کے جو عربی بدو تھے، یہ نہ اہل کتاب میں تھے نہ مشرکین میں تھے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ اچھی جگہ ہے، یہ پتھر اچھا ہے، تو چلو. تو ان لوگوں نے بھی آ کر پڑاؤ ڈالا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق مشرکین مکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے، دیہاتی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. لیکن یہود نصارہ انٹرسٹ لیتے تھے، یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے. ایک خیال کرتے تھے کا مطلب کہ ان کا واچ میں رہتے تھے، جاسوسی میں رہتے تھے کہ یہی آدمی ہے، یہی ہے. چنانچہ یہود نصارہ کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بہت آئی تھی. ایک تاریخ میں کی کتاب میں آج ظہر بعد میں مطالعہ کر رہا تھا، 200 یہودی عورتیں حضور کے عبداللہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. 200 انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی یہود نصارہ کی عورتیں، وہ کسی طریقے سے بھی عبداللہ کو عبداللہ سے شادی کر لے گئے کسی طریقے سے. وہ جو ہے یعنی بس عبداللہ جو ہے وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہمارے پیٹ میں آئے، بس ان کے 200 تھی، انہوں نے لکھا ہے اور سب انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں. اتنی چیز عام ہو گئی مکہ مکرمہ میں. اچھا عبد المطلب جو تھے انہیں خواب آتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا. عبد المطلب نے سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو بشارت بہت ہوتی تھی، اور اس کے خواب یہ دیکھا عبد المطلب نے کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی. وہ جو عبداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا وہ بات میں سناؤں گا، پہلے یہ یاد آ گیا یہ سنا دوں کہ عبد المطلب کے پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی. اس زنجیر کا ایک حصہ آسمان میں اور ایک حصہ زمین میں، اور ایک حصہ مشرق کی جانب، دوسرا حصہ مغرب کی جانب. یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے. کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس کے ہر پتے سے ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے 1000 درجے بڑھا ہوا ہے. اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں. جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے. عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا، یار میرے پشت سے جو ہے زنجیر نکل رہی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے، ان 15 خواب دیکھے تھے، 15-16، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سارے تو میں سنا نہیں سکتا، ایک یہ بھی ہے. ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے. تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودی کے پاس جاتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے، ان کا ایک مقام تھا. یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے. تو سب کچھ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے. علم نجوم کے ماہر تھے. چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، تمہاری نسل میں ایک لڑکا، ایسا لڑکا پیدا ہوگا
جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کی حمد و توصیف کریں گے۔ اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نام نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے، محمد نام رکھنا۔ حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا۔ خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے ہاں وہ محمد نام رکھتے، جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے کہ حضور کو تو دو نام تھے، محمد اور احمد، تو احمد نام رکھنا اتباع سے بھول گئے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد، صرف محمد نہیں، محمد اور احمد، تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا، 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں پر خیریت کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے۔ اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ نے بھی کہا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی، کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کروں دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے۔
لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے. پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر آئے گا، میرا شوہر آئے گا. اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے. حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے. راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں. کوئی معاملہ ہو گیا 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ حارث کو یہ ہوا ہے کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا. حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا. یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہی. نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں ہیں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے. عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں. چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے. اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ بھی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی. بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی. اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے. جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فکری چیز ہے. اور حمل بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے. خواب تو اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے. جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے. وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ کہا کہ ارے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ. یا ساکن البطحا عالم تن البکا، یا ساکن البطحا عالم تن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے. تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے. یا ساکن البطحا عالم تن البکا، یا ساکن البطحا عالم تن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے. جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ بطحا. تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے. عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا. دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ
کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا۔ اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت۔ آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی، 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا، یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا۔ اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا با اخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی، جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے، اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کنواری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ، چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے، تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا،
کوئی تکلیف نہیں. جیسے الٹیاں ہوتی ہیں, پاؤں درد کرتے ہیں, بخار آتا ہے, ڈکاریں آتی ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی, کبھی بخار نہیں آیا, بالکل ہلکا پھلکا. اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی, میں پاؤں رکھتی, وہ جگہ نرم ہو جاتی. یہ سامنا کہتی تھی. اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے. پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا, وہ پانی خود آ جاتا. جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے, پانی پی لیتی. اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا, گھر والے ہیں, سب ہیں, عبد المطلب ہے, لیکن عبد المطلب جو ہے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, 50 دن رہ گئے. 50 دن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں, تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں, جسے واقع فیل کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جو نازل ہوئی بعد میں, اس کو واقع فیل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے. اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا. اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں. علم نشرح, علم ترى, تو جب علم نشرح, علم یہ آیا, علم ترى میں علم یہ آیا. آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو, چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے. اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو, یہ آج کا ہدیہ ہے, دے رہا ہوں آپ کو, کہ کوئی بہت پریشان ہو, پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے, دوسری رکعت میں علم ترى پڑھے, اس کے بعد دعا مانگے, بڑا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے, وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں. ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے. وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے رموز ہے, رموز. تو یہ واقعہ ہوا اصحاب فیل کا. تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے, کہ ایک تو کعبے کو بچانا, مکہ والوں کو بچانا, دوسرا میری بیٹی کو بچانا. آمنہ یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے, اس کا کیا ہوگا. تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے, اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. اب رہا کا قصہ, یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله أعلى من كل شيء, لا إله إلا الله أغلى من كل شيء, لا إله إلا الله أطيب من كل شيء, لا إله إلا الله أزهر من كل شيء, لا إله